میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، میرے محبوب کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دینے سے پہلے ترغیب بھی دلائی ہے کہ میں بھی اپنے محبوب کے اوپر درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی بھیجو۔ میرے محترم سامعین، صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اوپر خاص رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کی نسبت جب ملائکہ کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی استغفار ہے، اور بندوں کی طرف جب اس کی نسبت ہو جائے تو اس کا معنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائی، مقام محمود عطا فرمایا، تو بندوں کی نسبت جب ہوگی بندوں کی طرف تو اس کا معنی دعا ہوگا۔ اور درود ایسی عبادت ہے جو خدا کے دربار کے اندر قبول ہی قبول ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا اگر کسی تجارت کے اندر بادشاہ شامل ہو جائے، بتاؤ بھی وہاں کوئی خسارے کا، نقصان کا اندیشہ رہے گا؟ کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ اور فرمایا جس کام میں اللہ رب العزت خود آ گئے تو بتاؤ بھی یہاں پر کوئی قبولیت میں شک ہے؟ پھر کیوں بھائی؟ قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ جب حق تعالی درود بھیجتے ہیں محبوب پر، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں محبوب پر، تو اللہ فرماتے ایمان والو تم بھی درود بھیجو میرے محبوب کے اوپر۔ بھئی یہ ہنسے نا، میں آپ کی طرف دھیان کر رہا ہوں، ہنسے نا۔ آپ مہمان ہیں ہمارے، اگر ہمارے بچے مدرسے کے ہوتے تو شاید میں کان پکڑاتا ہوں ان کو، لیکن آپ کو چھوڑتا ہوں ایک مرتبہ، یہ حرکت نہیں کرنی دوبارہ۔ اور اسی طرح جو احباب تشریف فرما ہیں اطمینان سے بیٹھیں، اللہ اس کے رسول کی بات ہے، تھوڑے سا بات لمبی ہوگی تو کیا ہو گیا؟ شادی حالوں میں 4 گھنٹے کھانا لیٹ ہو جائے، سب بیٹھے ہیں وہاں پر، کوئی کسی کو ٹینشن نہیں ہے۔ اور دینی مجلس میں تھوڑا سا ٹائم ہو جائے شیطان کو موقع مل جاتا، اٹھ سونا ہے، سویرے دکان ہے، ایسی چیزیں یاد کرائے گا۔ تو اس لیے پوری توجہ سے اللہ اس کے رسول کی بات سنیں۔ تو میرے محترم سامعین، حکم ہے کہ جب دعا مانگو شروع کے اندر بھی درود پڑھ لو، اور دعا کے بعد آخر میں بھی درود پڑھ لو، تو اللہ رب العزت درود کو قبول فرمائیں گے، بیچ میں دعا کو بھی قبول فرما لیں گے۔ یہ کیسا قبولیت کا نسخہ ہے! اذان کے بعد بھی جو دعا ہے اس کے متعلق بھی یہی حکم ہے، پہلے درود شریف پڑھو اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اور پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھو۔ تو یہ مقبول عبادت ہے، خدا کے دربار کے اندر قبول عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو حکماً فرمایا جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو، اور فرمایا کہ میری آل کو بھی شامل کرو، میرے دادا کو بھی شامل کرو۔ تو حق تعالیٰ نے بھی ایمان والوں سے فرمایا کہ میرے محبوب کے اوپر درود پڑھو۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں حضور پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، درود پڑھو، ضرور پڑھو، اور خوب پڑھو اور مسنون پڑھو۔ میرے استاد محترم
حضرت مولانا ضیاء القاسمی مرحوم فرمایا کرتے تھے، تسلیمہ کا ترجمہ فرمایا وہ درود و سلام پڑھو جو تسلیم بھی کر لیا جائے، تسلیم بھی ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے، فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر میرے اوپر درود نہ پڑے۔ آج لوگ فقیروں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، درویشوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، حضور کی بد دعا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر میرے اوپر درود نہ پڑے۔ تو حضور کا نام نامی آئے تو کیا کہنا بھائی؟ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ بیان میں مجمع میں ایک مرتبہ جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا، باقی مرتبہ اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن ہر مرتبہ آپ پڑھیں گے ثواب برابر کا پورا ہی ملے گا۔ درود پڑھنے کا فائدہ بھی ہمیں ہے، 10 نیکیاں بھی ملیں گی، 10 گناہ بھی معاف ہوں گے اور جنت میں 10 درجے بھی بلند ہوں گے۔ ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ہاں جب تحریر لکھی جاتی ہے نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی آتا ہے تو اوپر وہ صاد سا لکھ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ بعد صاد لام عین میم سلام لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ارے حضور کی محبت کے لیے تمہارے کاغذ میں اتنی سی جگہ بھی نہیں ہے کہ حضور کا نام نامی آئے اور آپ اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں۔ اس قدر بخل، اتنی لمبی تحریر لکھ رہے ہو، حضور کا نام آیا تو بس وہ سواد لکھ دیا، غلط طریقہ ہے، پورا لکھیں صلی اللہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اسی طرح صحابی کا نام آئے را اور زواد نہیں لکھنا، رضی اللہ عنہ پورا لکھیں۔ کسی بزرگ کا نام آئے رحمت اللہ علیہ پورا لکھیں، اس کے اوپر بخل نہ کریں اس کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی آئے صلی اللہ۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت جی درود بہتر ہے یا استغفار بہتر ہے؟ کیا خوب بات ارشاد فرمائی، فرمایا میلے کپڑوں کے لیے صابن بہتر ہے اور صاف ستھرے کپڑوں کے لیے خوشبو بہتر ہے۔ فرمایا پہلے استغفار کر لو تاکہ گناہ معاف ہو جائیں، صاف ہو جائے کھاتا، اور فرمایا جب استغفار کرنے کے بعد پاک صاف ہو جاؤ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر درود بھیجو تاکہ اب تمہارے اوپر خوشبو لگ جائے۔ ہمارے یہاں 4 ذکر بتلائے جاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں مختلف اذکار ہیں، مشائخ حضرات اپنے اپنے طریقے سے اس کا ذکر کراتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں 4 ذکر ہیں۔ پہلا ذکر ہے لا الہ، اور ایک مرتبہ پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ، شروع میں پڑھیں یا آخر میں پڑھیں، اور دھیان کیا کرنا ہے؟ لا الہ یہ دل سے ایک تار گئی عرش اعظم کے اوپر، الا اللہ وہاں سے نور لے کر واپس دل میں آئی ہے، عرش الہی سے رابطہ ہو جائے۔ یہی تو مقصد ہے ذکر کا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کہ مولا سے اس کا رابطہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں ذکر کا لوگوں نے مزاج یہ بنا رکھا ہے کہ اب آنکھیں بند کر لو یوں جناب لگو، نہیں بھائی آنکھیں کھولو، آپ مولا کو ایسے یاد کریں، اتنی محبت سے یاد کریں کہ دیکھنے والوں کو بھی تم پہ پیار آ جائے، یار کس قدر محبت سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ تار گئی عرش اعظم پر، اور الا اللہ عرش اعظم سے واپس نور لے کر دل میں آئی ہے۔ اور ایک مرتبہ پڑھ لیں محمد الرسول اللہ، شروع میں پڑھیں یا آخر میں پڑھیں۔ اور دوسرا ذکر ہے لفظ اللہ، اس کو ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے، اللہ 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 ایسا نہیں کرنا، اللہ، اور ایک مرتبہ پڑھنا ہے جل جلالہ، چاہے شروع میں پڑھ لیں چاہے آخر میں پڑھ لیں۔ اور تیسرا ذکر بتایا جاتا ہے استغفار، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور چوتھا ذکر ہے درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی۔ تو استغفار کے بعد جب پاک صاف ہو گئے تو پھر اس کے بعد خوشبو لگا لیں درود کی،
تو یہ 4 ذکر بتلائے جاتے ہیں، صبح کر لیں، شام کو کر لیں، ترتیب بتائی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جادو ٹونے کا، نظر بد کا، ان سب چیزوں کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ بچوں کو نظر لگتی ہے، آپ یہی ذکر کر کے پھونک مار دیں، انشاءاللہ العزیز بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، روزانہ ایک تسبیح تو ضرور کریں، اور جمعہ کے دن اور کثرت سے کریں۔ اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہو تو کون روکے گا؟ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ وقت کا بادشاہ ہے، ایسا عادل بادشاہ، رعایا کا خیال رکھنے والا، اور روزانہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن کچھ سستی ہوئی تو 700 مرتبہ پڑھا، خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ کہا نور الدین زنگی کیا بات ہے، آج 700 مرتبہ کیوں پڑھا ہے؟ آنکھ کھل گئی۔ آج سب چاہتے ہیں کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھو، اور فرمایا رات کو سونے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ کر سو جاؤ، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہو، کم از کم 10 مرتبہ تو ضرور پڑھو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ العزیز خواب میں مرنے سے پہلے حق تعالیٰ یہ احسان فرمائیں گے، محبوب کی زیارت نصیب فرما دیں گے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جب پوچھا گیا زیارت رسول کا کیا طریقہ ہے، فرمایا حضور پہ کثرت سے درود پڑھو۔ اور ان کا وہ جو مشہور واقعہ ہے وہ ایسے نہیں ہے، یہ حضور کی محبت اور حضور کا عشق ہے۔ حالانکہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہوں گے۔ عیسائی پادریوں نے پلان بنایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور قبر مبارک کو کھول کر آپ کے جسم اطہر کو اپنے ملک میں لے جا کر حضور کی توہین کریں اور مسلمانوں سے کہیں تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے نبی کا جسد خاکی تو یہ ہمارے پاس پڑا ہے۔ اور بزرگی کا روپ دھارا اور مدینہ میں آ کر سرنگ نکالنا شروع کی، مکان کرائے پہ لیا، سارا دن وہ ذکر اذکار بڑے جناب صدقہ خیرات بزرگ بن کے پھر رہے ہیں، اور ساری رات سرنگ کھودتے اور لوگوں سے بڑی مشکل سے ملتے۔ جی بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ جو ایسی پہنچی ہوئی ہوتی ہیں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، یاد رکھنا۔ لوگ ڈراتے ہیں جی میرا پیر ایویں نہ سمجھی بڑا کامل ہے، جلا کے رکھ دے گا۔ یہ پیر ہے یہ سوئی گیس کا چولہا ہے کوئی جو جلا کے رکھ دے گا؟ یعنی لوگوں کو ایسے ڈرا رہے ہیں بڑا کامل ہے۔ کیا کامل ہے وہ؟ کامل ہے تو تمہیں وہ خدا کے ساتھ جوڑے گا، اور اللہ کا ولی کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ تو فائدہ کرتا ہے۔ دمشق کی اندھیری رات ہے، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا نور الدین یہ 2 ملعون چہرے ان کے شر سے مجھے بچاؤ۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان تھے، لاکھوں مسلمان تھے، کیا خوبی تھی ایک وقت کا حاکم جو حضور کا عاشق ہے، ایسا فرما بردار ہے، روزانہ 1000 مرتبہ حضور کی ذات گرامی کے اوپر درود پڑھتا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حکم بھی پھر اسی کو دے رہے ہیں۔ ابھی پروفیسر صاحب جیسے فرما رہے تھے نا جی اللہ بھی اس کی سنتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی سنتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے، اور جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا جی ان کو زبان سے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو گرین پینٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بیج اسٹکر لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ دلوں کے رابطے خفی یہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جسے دیکھو خدا یاد آ جائے، جس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ یہ ولی کی شان تھوڑی ہے کہ وہ گھنگرو ڈالے گلے میں، کڑے ڈالے جناب، داڑھی منڈا دے اور کوئی تماشا کرے، کوئی نیلی پیلی ٹوپی نکال لے، کوئی اور تماشا کرے۔ یہ سب تماشبین لوگوں کے کام ہیں۔ صبغۃ اللہ، جو اللہ کی محبت کا رنگ ہے نا وہ نرالا ہے ان چیزوں سے، انہیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کا رنگ اہل نظر کو دور سے نظر آ جاتا ہے۔ 3 مرتبہ خواب میں ایسے ہی حکم ہوا، بعضوں نے لکھا 3 راتیں، بعضوں نے کہا کہ ایک ہی رات میں 3 مرتبہ۔
فوراً سمجھ گئے کہ مدینہ میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے. حکم دیا 16 دن کی مسافت، دن رات سفر کیا، اور جہاں لیٹتے آرام کے لیے ذرا سا لیٹتے، لبیک یا رسول اللہ تڑپ کے اٹھتے، پھر حکم دیتے کہ سفر جاری کرو. مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، گورنر مدینہ نے استقبال کیا، پوچھا بھی یہاں کوئی معاملہ؟ جی یہاں تو کوئی معاملہ نہیں، سب روٹین میں ہے. فرمایا ہے کچھ گڑبڑ ہے؟ جی ہمارے تو کچھ حضرت علم میں نہیں ہے. فرمایا صبح کو اعلان کر دو کہ سارے مدینہ کی دعوت ہے اور سب لوگ آئیں، اور بادشاہ اپنے ہاتھ سے سب کو ہدیہ بھی دینا چاہتا ہے. اب آئے لوگ بھاگ بھاگ کر، دعوت ہو بادشاہ کی. یہاں تو کسی وڈیرے کی دعوت ہو تو سارے بھاگ جاتے ہیں، اب تو بادشاہ کی دعوت ہے. سب گئے جناب وہاں پر. بادشاہ ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہا ہے، سب کو ہدیہ دے رہا ہے. سارے لوگ چلے گئے، سارا مدینہ چلا گیا. پوچھا بھی اور کوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی سب آ گئے، اور تو کوئی نہیں. سی آئی ڈی والوں سے پوچھا تم بتاؤ بھائی. انہوں نے کہا جی 2 بزرگ ہیں، وہ کہیں نہیں آتے جاتے، بس سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ان کی، اور بڑا انہوں نے روپ دھار رکھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ شکل مومنہ تے کرتوت کافرہ ہے. اسی لیے تو حق تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن قلوب، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہوں. یہاں کیا ہے؟ میں تو صرف دلوں کی طرف دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ تو کہیں آتے جاتے ہی نہیں ہیں. کہا اچھا چلو ان کے پاس ہم چلتے ہیں. سلطان وہاں تشریف لے گئے ان کے اس بلڈنگ پر، مکان پر. جب اندر گئے تو حیران رہ گئے، اتنا بڑا مٹی کا ڈھیر لگا ہوا، یہ کیا بھائی؟ مصلی بچھایا ہوا. اس کو اٹھایا تو اندر سے سرنگ، اور پھر سلطان کا خون کھولنے لگا. یہ تو وہی مکروہ چہرے ہیں جو خواب کے اندر مجھے دکھلائے گئے. اور پھر سلطان نے اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے کہ تم میرے کملی والے پیغمبر کے گستاخ ہو. اور خود پھر اترے اس اور گئے اندر. سرنگ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑی مبارک ننگی ہو چکی تھی. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر پھر اس کو بوسہ دیا اور پھر اس کو بند کیا. اور پھر اس کے بعد یہ سیسا پلائی دیوار لگائی گئی اور اس کے اوپر یہ گنبد بنا ہے. اس سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک بالکل کچی اور سادہ قبر تھی. اس کے بعد جا کر اس کو مضبوط آنی دیوار سے مضبوط کیا گیا تاکہ کوئی اور ایسی خباثت نہ کر سکے. اور اس کے اوپر سے بھی اس کو حفاظت کی گئی ہے کیونکہ روضہ مصطفیٰ کا ہے اور پہرا اس پہ خدا کا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں. آج ہمارے اندر یہ بڑی غفلت ہے، بہت غفلت ہے. حضرات صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب کیف نصلی علیک، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ سلام کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا، نماز کے اندر السلام علیک ایھا النبی، یہ تو سیکھ لیا ہم نے، مگر درود کا طریقہ کیا ہے؟ کیف نصلی علیک، کیسے درود پڑھیں آپ پر؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، غالباً 2-3 روایتیں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سوال کے جواب میں درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا. کیا پڑھ کر سنایا؟ درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا. فرمایا اس میں مجھے بھی شامل کرو، میری آل کو بھی شامل کرو، اور میرے دادا ابراہیم کو بھی شامل کرو. تو سب سے زیادہ جامع معنی درود شریف درود ابراہیمی ہے. باقی اور درود شریف بھی ہیں، مختصر درود شریف ہیں حدیث مبارکہ میں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ سارے عربی میں ہیں، اردو میں کوئی نہیں. سارے درود کس میں ہیں؟ حضور کی زبان اردو نہیں تھی، کیا تھی؟ تو سارے درود کس میں ہیں؟ اور جب کوئی اردو میں کہے کہ یہ درود ہے تو سمجھ لینا یہ درود نہیں، نعت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ نعت ہے. لوگ نعتوں کو درود سمجھتے ہیں، نعت ہے یہ تو. لاکھوں کروڑوں، یہ لاکھوں کروڑوں عربی ہے یا اردو ہے؟ بھائی یہ تو اردو ہے. یہ نعت تو ہو سکتی، لاکھوں کروڑوں سلام فلاں بھی یہ نعت ہو سکتی ہے بہت اچھی، یہ درود نہیں ہے. اور جو درود ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ سارے بولو کس میں ہوگا؟ عربی میں ہوگا. نعتیں ہیں، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ایک کہنے والے نے بڑا کلام کہا ہے، بظاہر لگے گا درود، لیکن درود نہیں ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں نعت ہے. حضور کی شان
اور حضور کے اوصاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن درود عربی میں